بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا واقعہ چل رہا تھا۔ مسند امام احمد کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سورج جن دنوں پر طلوع ہوتا ہے ان دنوں میں سب سے بہترین دن جمعہ کا دن ہے، کیونکہ اسی دن حضرت آدم علیہ السلام پیدا ہوئے، اسی دن ان کو جنت کے اندر داخل کیا گیا اور اسی دن وہ جنت سے باہر نکالے گئے، اور فرمایا اسی دن جو ہے وہ قیامت قائم ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالا اور دنیا کے اندر بھیجا، اور ان کی شادی ان اماں حوا علیہ السلام سے تھی، ان کی زوجہ تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ نے اولاد آدم سے عہد لیا، اس کا ذکر قرآن مجید کے اندر ہے۔ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا۔ البدایہ والنہایہ کتاب کے اندر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی پیٹھ پر ہاتھ پھیرا تو جس طرح چونٹیاں ہوتی ہیں اس طرح چونٹیوں کی جتنی اولاد جو ہے بہت ساری چونٹے کی طرح جو ہے وہ ان کی پیٹھ سے پیچھے گری۔ روحیں کیونکہ بن چکی تھی، اب اللہ تعالیٰ کے لیے مشکل بات نہیں تھی، مشکل چیز نہیں ہے یہ چیز، تو ان کے اندر روح آئی اور سب کے سامنے اللہ تعالیٰ نے پوچھا تھا الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب نے کہا تھا کہ آپ ہمارے رب ہیں۔ اور ایک اور روایت کے اندر آتا ہے کہ جب ان کی اولاد کو، ذریت کو ان کی پیٹھ سے نکالا گیا تو کچھ دائیں طرف تھی کچھ بائیں طرف، جو دائیں طرف تھی ان کی چہرے چمک رہے تھے، جو بائیں طرف تھی ان کے چہرے سیاہ تھے۔ تو پوچھا کہ یہ کیا بات ہے؟ تو فرمایا کہ دائیں طرف والے یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا کے اندر جائیں گے اور اپنے اختیار سے اچھا اعمال کریں گے جس کی وجہ سے ان کو جنت کے اندر داخل کیا جائے گا، اور یہ بائیں والے وہ ہیں جو دنیا کے اندر جائیں گے اور اپنے اختیار سے برے اعمال کریں گے اور ان کو جہنم کے اندر جو ہے وہ داخل کیا جائے گا۔ بہرحال حضرت آدم علیہ السلام کی 120 لڑکے اور 120 لڑکیاں پیدا ہوئی۔ اماں حوا علیہ السلام کے حمل سے 2 بچے پیدا ہوتے، ایک لڑکا اور ایک لڑکی۔ سب سے بچہ پہلا جو لڑکا پیدا ہوا اس کا نام قابیل تھا، اور سب سے پہلی لڑکی پیدا ہوئی اس کا نام کلیمہ تھا، اور سب سے آخر کے اندر جو لڑکا پیدا ہوا اس کا نام عبد المغیث، اور جو سب سے آخر میں لڑکی پیدا ہوئی اس کا نام امۃ المغیث تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کا واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ انہوں نے کہا کہ مجھے پھل کھانے کی خواہش ہے، اپنی اولاد کو بچا پھل کھانے کے لیے، تو اولاد پھل لے کر جا رہی تھی، فرشتے جو ہے ان کی روح قبض کرنے کے لیے آ رہے تھے، تو انہوں نے کہا کہاں جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ اپنے والد کے لیے پھل لینے کے لیے جا رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا اس کی ضرورت نہیں، ان کا وقت آ گیا ہے، آپ ہمارے ساتھ چلو۔ فرشتے ان کے پاس پہنچے اور کہا ایسے وقت آ گیا ہے، آپ ان کی روح قبض کی، پھر ان کے اولاد کے سامنے، کیونکہ پہلے انسان فوت ہو رہا تھا تو ان کے اولاد کے سامنے جو ہے حضرت آدم علیہ السلام کا انہوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو غسل دیا، جس طرح غسل دیا جاتا ہے، پھر ان کو کفن پہنایا جو جنت سے لائے تھے، پھر اس کو خوشبو لگائی، جن جو اعضاء کو عبادت کی جاتی ہے اس کو خوشبو وغیرہ لگائی جو جنت سے لائے تھے، پھر وہ جو 7 سامان لے کر آئے تھے کہ یہ کسی ہے، اس سے جو زمین کھودتے ہیں اور اس طرح قبر بناتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ چاہتے تو پہلے ہی قبر بن سکتی تھی، لیکن اولاد آدم کو سمجھانے کے لیے کہ اس طرح غسل دیا جاتا ہے، اس طرح کفن پہنایا جاتا ہے، اور پھر جنازہ بھی پڑھ کے بتایا کہ اس طرح جنازہ پڑھا جاتا ہے، اور آدم علیہ السلام کا جنازہ فرشتوں نے پڑھا، اولاد آدم پیچھے کھڑی تھی، انہوں نے جو ہے وہ اس کا جنازہ پڑھا، اور اس کے بعد ان کو جو ہے وہ قبر کے اندر قبر بنائی گئی اور قبر کے اندر جو ہے وہ دفن کر دیا گیا۔ یہ تھا آدم علیہ السلام کا مختصر تعارف، اور اس سے جو ہے وہ ہمیں یہی سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی آدم علیہ السلام کا اعزاز و اکرام کیا، اولاد آدم بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں کتنی قیمتی ہے اگر وہ احکامات پر جو ہے وہ عمل کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔